اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 میں AEC 2 کے تحت ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے محمد تقی میر کی سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ نصاب میں شامل جو ان کی مشہور غزل ہے اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے متن کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں غزل۔ عمر بھر ہم رہے شرابی سے، دل پرخوں کی ایک گلابی سے، جی ڈھا جائے ہے سحر سے آہ، رات گزرے گی کس خرابی سے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے، برقع اٹھتے ہی چاند سا نکلا، داغ ہوں اس کی بے حجابی سے، کام تھے عشق میں بہت پر میر، ہم ہی فارغ ہوئے شتابی سے۔ ہم جانتے ہیں کہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 1723 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے اور 1810 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اس دورانیے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر وقت دہلی میں گزرا اور آخری میں 30-31 سال انہوں نے لکھنؤ میں گزارے۔ دہلی اور لکھنؤ دونوں کی تہذیب میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اسی لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے جو شعراء ہیں ان کی شاعری میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ جیسے دبستان دہلی کے شعراء سے مراد ہے سودا ہیں، درد ہیں، میر ہیں، ذوق ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں۔ ان کا شمار دبستان دہلی کے شعراء میں ہوتا ہے اور ان کے یہاں تصوف کے مسائل ہیں، اندر کی باتیں ہیں، مطلب داخلی مسائل پر انہوں نے زور دیا ہے، اور آمد کی کیفیت ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو زمانے کے حالات کو دیکھ کر بھی شاعری کی جاتی ہے، ادب لکھا جاتا ہے۔ تو دہلی مرکز میں ہونے کی وجہ سے دہلی کے شعراء پر، وہاں کی عوام پر طرح طرح کے مصائب انہوں نے جھیلے، ان مسائل کو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ میر تقی میر بھی، جن کا کہنا ہے کہ دلی اور دل کی شاعری میر تقی میر کی شاعری ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا، کیسے وہ شعر ہے، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ دل اور دلی کی شاعری بیان کرتے ہیں وہ، جس طرح دل کی داخلی کیفیات کا بیان میر کے یا اردو غزل کی شاعری میں ہے، اسی طرح میر کی شاعری میں دل اور دلی کا بیان ملتا ہے۔ لیکن وہ جب آخری وقت میں لکھنؤ جاتے ہیں تب بھی ان کی شاعری میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ دبستان دہلی لکھنؤ کی بات کریں تو وہاں تعیش پسندی ہے، ہر طرح کے آسائش ہے، کسی طرح کا سکون، ہر طرح کا سکون ہے، اور وہ وہاں کے شاعروں میں ناسخ ہیں، آتش ہیں، مصطفی ہیں، یا انشا ہیں، جرأت ہیں، یقین ہے، یہ لوگ جو شاعر وہاں کے، ان کی شاعری میں وہ تمام چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، خواہ وہ عریانیت ہو، ننگا پن ہو، یا پھر اشعار کا جو اپنے زمانے کے حالات کی عکاسی ہو، ہر طرح کی چیزیں لکھنؤ میں ملتی ہے۔ لیکن ان تمام مسائل سے میر تقی میر پاک نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جو چیز ہے وہ ان کے داخلی کرب ہے، دل اور دلی کا بیان ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ان کے زندگی سے متعلق تھے، وہ جنون کے مرض میں مبتلا رہتے تھے، اور خانگی زندگی، غم دوراں اور غم جانا، دو طرح کے غم ہوتے ہیں، تو ان دونوں طرح کے غموں کی عکاسی میر تقی میر نے اپنی شاعری میں کی ہے، جس کی واضح مثال یہ شعر ہے یا یہ پوری غزل ہے۔ تو جب اس طرح کے سوال آئیں گے تو آپ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات پر بات کر لیں۔ میر کے عہد کی بات کرنی ہو تو ان کے جو معاصر شعراء ہیں، مرزا محمد رفیع سودا یا خواجہ میر درد، ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں آپ، اور ان سے پہلے کے جو شعراء ہیں، ظاہر سی بات ہے دہلی میں اس زمانے میں فارسی میں شاعری کی جاتی تھی اور زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی، لیکن ان تمام چیزوں سے منہ موڑ کر
میر تقی میر نے الگ روایت قائم کی ہے، اردو شاعری کے بادشاہ ہیں، اردو غزل کے شہنشاہ ہیں، اور انہوں نے مایوسی والی شاعری کی ہے، لیکن ان کا اپنا مزاج ہے جو ان کے شاعری میں جھلکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ مرزا غالب کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔